تصنیف حیدر کی کہانی، ایک دست بریدہ رات کا قصہ۔ یہ اتفاق کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ وہ میری ہمسایہ تھی، یعنی وہ نہیں تھی مگر تنگ سیڑھیوں پر کبھی کبھار چڑھتے ہوئے دیوار کے بوسیدہ دھبوں میں وہ اداسی کی طرح تیرتی رہتی تھی۔ لگتا تھا کہ جیسے اس نیم اندھیری بیٹھتی ہوئی چھت کو اوپر جاتے ان زینوں پر جھٹ سے کوئی مڑا ہے۔ اس کی ہری شال کا کونا سا نظر آتا۔ رات برات میں جب گھر کی کھڑکی کھول کر سڑک پر جھانکتا تو اس چھوٹی سی سنسان گلی میں بھی اس کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ میں وقت بے وقت کام کرتے ہوئے، سودا سلف لاتے یا پھر چھت پر بیٹھے دھوپ سینکتے ہوئے کئی بار اسی کے خیال میں گم ہو جاتا۔ میں نے جب پہلی بار اس محلے میں قدم رکھا تھا تب کہاں جانتا تھا کہ وہ میری پڑوسی ہوگی۔ پچھلی رات مجھے کیسی خسر پھسر سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی منہ ہی منہ میں دعائیں پڑھ رہا ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بالکل ویسا محسوس ہوا جیسے ماں کی انگلی تھام کر گورا قبرستان سے شام کے دھندلکے میں گزرتے وقت ہوتا تھا۔ ماں کیسے دعائیں پڑھنے لگتی، جیسے اسے نظر آ رہا ہو کہ روحیں اپنے سینے پر صلیب کا نشان بنائے پکی قبروں پر بیٹھی ہمیں گھور رہی ہیں، جیسے وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، مگر وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب کبھی میں بس میں سوار ہو کر اندرون شہر کہیں جا رہا ہوتا ہوں تو اسی بات سے ڈرتا رہتا ہوں کہ بس میں بھیڑ نہ بڑھ جائے۔ میں لوگوں کی گنتی شروع کر دیتا ہوں۔ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں تک تو ٹھیک ہے، کھڑے ہوئے لوگ کتنے ہیں؟ 1 2 3۔ شاید کچھ دیر بعد مجھ سے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ 10 سے بھی زیادہ ہوں تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ ایک جی کہتا ہے کہ کنڈکٹر کو آواز دے کر روک دوں، کہوں کہ مجھے یہیں اتار دے اور یہاں سے پیدل چلتا ہوا ہی اپنی منزل تک پہنچ جاؤں، چاہے وہ کتنی بھی دور کیوں نہ ہو۔ دوسرا جی مجھے ڈانٹ پلاتا ہے، میری بزدلی اور گھبراہٹ پر ہنستا ہے، اس کا مذاق بھی اڑاتا ہے اور مجھے تسلی بھی دیتا ہے، کچھ نہیں ہوگا، بس تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ اسی دوسرے جی کی وجہ سے میں اکثر ہمت کے کام کر جاتا ہوں، جیسے پولیس کی نگاہوں کے سامنے سے بالکل نارمل ہو کر گزرنا، بھرے بازار میں دھیرے دھیرے بغیر دہشت زدہ ہوئے گھر کی طرف قدم بڑھانا، کبھی کبھار کھل کر ہنسنا اور سماجی معاملات پر تھوڑی بہت خامہ فرسائی کرنا اور اسے کسی اخبار میں شائع ہونے کے لیے بھیج دینا۔ ویسے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ایسی کسی بھی صورتحال سے ہی بچ نکلوں جس میں میرے اس دوسرے جی کو ہمت دلانے کے لیے آگے آنا پڑے، اس لیے زیادہ وقت میں گھر پر ہی گزار لیتا ہوں۔ اس نئے گھر میں آنے سے پہلے بھی میرا یہی معمول تھا، بلکہ یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ میں وہاں زیادہ بزدل تھا، اور اس بزدلی میں ایک سکون تھا، راحت تھی۔ اس گھر میں آنے کے بعد تو ہر وقت میرے ساتھ میرا دوسرا جی لگا ہی رہتا ہے۔ اب تو مجھے کئی دفعہ گھر میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ کل شام کو ہی 2 وردی والے آئے، میرے دروازے پر انہوں نے دستک دی۔ دونوں لمبے چوڑے قد کے تھے اور شاید ابھی ابھی اسی بازار کی کسی دکان سے لسی پی کر آ رہے تھے، کیونکہ ان میں سے ایک کی گھنی مونچھوں میں دہی کے سفید ریشے پھنسے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ فوراً میرے دوسرے جی نے آ کر میرے قدموں کی کپکپاہٹ کو تھام لیا، مجھے گرنے سے بچایا اور میری پیٹھ پر بھی مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھ ٹکا دیے، دل کی دھڑکن کو معمول پر لایا اور میرے ہونٹوں کو تھوڑا سا پھیلا کر اس صورت میں لے آیا جسے مسکراتی ہوئی معمول کی صورت کہا جا سکتا ہے۔ کہیں پڑھا تھا کہ دہی میں کیڑے ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ واقعی زندہ چلنے پھرنے والی مخلوق ہے، کھانے آباد ہونے اور پھر مرنے سے اس کا بھی ہماری طرح کا ہی تعلق ہے، تو وہ سپاہی اپنی مونچھوں میں ایک سفید کیڑوں کا پورا شہر لیے پھر رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر انہی خیالوں میں گم ہو گیا تھا کہ اسی کی آواز سے چونکا۔ کب سے آئے ہیں یہاں؟ جی 2 ہفتے ہوئے ہوں گے قریب۔ میں پولیس والوں سے اس طرح بات نہیں کرتا جس طرح دوستوں، دکانداروں، کنڈکٹروں یا کبھی کبھار اپنے آپ سے بھی کر لیتا ہوں۔ پولیس سے گفتگو کرتے وقت میرے اندر کا بزدل شخص مجھے ایک نہایت بھونڈے شریف آدمی میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسے میں کسی معمولی سے حوالدار کی کسی بات کا جواب دیتے وقت بھی ہاں کہنے کے بجائے جی کہتا ہوں۔ اس کے پیچھے کی نفسیات اور کیا ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ وردی والا کسی بھی وقت مجھے کسی بھی الزام میں اٹھا کر ایک کال کوٹری میں بند کر سکتا ہے، مجھے زد و کوب کر سکتا ہے، غائب کر سکتا ہے، جان سے بھی مار سکتا ہے۔ اس کی طاقت کو میں نے تسلیم کر لیا ہے، کیونکہ اس کی طاقت اس ملک کی سیاست، جمہوریت اور عدالت سبھی سے بڑی ہے، اور اس کے سامنے میری وہی حیثیت ہے جو اس کی مونچھوں پر ٹکے ہوئے دہی کے اس چھوٹے سے چھلے کی ہے، جسے وہ جب چاہے ایک زبان پھیر کر صاف کر سکتا ہے۔ تھوڑی بہت تفتیش کے بعد وہ دونوں سپاہی رخصت ہو گئے ہیں۔ انہیں میں نے پولیس کی جانب سے کرایہ داروں کو دی جانے والی استناد کی رسید دکھا دی تھی، جسے دیکھ کر وہ کچھ مطمئن ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بہت دیر تک کھڑکی میں نہیں جا سکا، صرف اس ڈر سے کہ کہیں وہ نیچے موجود نہ ہوں
और मेरी ताक झांक से उन्हें यह अंदाज़ा ना हो जाए कि उनके जाने से मुझे खुशी और राहत का एहसास हुआ है। रात करीब 2 बजे मेरी आंख खुल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। मैंने पी होल से झांक कर बाहर देखा। मैली हरी दीवार पर बुझी बुझी रोशनी फैली हुई थी। वो सीढ़ियों पर बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसने अपने घुटनों में सीने को दबाकर उस पर बाजू लपेट रखे थे। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, मगर इतनी रात गए वो यहाँ क्या कर रही है। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। कुंडी खुलने की आवाज़ ने उसे चौंकाया। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने ज़रा सा ही दरवाज़ा खोला था। उसकी आंखें लाल थीं। शायद वो कई रातों से ठीक तरह नहीं सोई है। इस वक्त यहाँ क्यों बैठी हो? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो एक टक मेरी तरफ देख रही थी, जैसे कोई बात कहना चाहती हो, मगर उसे मुनासिब अल्फाज ना मिल रहे हों। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया और अब उसके करीब ही निचली सीढ़ियों पर बैठ गया। मैं भी उसे देख रहा था। क्या कहता, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये तो मुझे मालूम था कि वो कुछ बताना नहीं चाहती, वो बस बैठी है। ऐसे वक्त में क्या उसके करीब बैठना दुरुस्त होगा? वो सब कुछ मुझे बता क्यों नहीं देती, शुरू से आखिर तक? उस दिन ठीक ठीक हुआ क्या था? क्या बात थी जिसकी वजह से उसे इतना सब कुछ झेलना पड़ा? मैंने दोबारा कोशिश की। अंदर चलो, नींद नहीं आती तो मैं तुम्हें कोई कहानी सुना दूंगा। कहानी का नाम सुनकर उसके चेहरे पर एक इत्मीनान उतर आया। ऐसा लगा जैसे आंखों की गहरी सुर्ख डोरियों ने अपनी शक्ल बदलकर उन्हें रुई जैसे सफ़ेद बादलों में ढाल लिया हो। वो इस बार भी कुछ नहीं बोली। वो मेरी तरफ क्यों देख रही है? और वो भी इस तरह। मुझे उसके देखने से कभी खौफ महसूस नहीं होता। उसकी निगाहें साफ हैं, या शायद उनमें कुछ ऐसा है जो बयान से बाहर है। मैंने उससे कई सवाल किए, जैसे भूख तो नहीं लगी, नींद क्यों नहीं आ रही, कितने दिनों की जागी हुई हो, फलाना ढिमकाना, मगर मजाल है कि बंदी ने एक भी जवाब दिया हो। अचानक मुझे हंसी आ गई। मुझे ख्याल आया कि माँ अक्सर मुझे मेरी इस तरह की ज़िद्दी खामोशी की वजह से मट्ठूसना कहा करती थी। मैंने अपने होंठ उसके कान के करीब ले जाकर हल्के से कहा, मट्ठूसनी। उसने जल्दी से मुंह घुटनों में छुपा लिया, मगर उसकी पुश्त की थरथराहट से मैं समझ गया कि इस लफ्ज़ पर उसे हंसी आ गई है। मैंने उसकी तस्वीर देखी है। गोरा रंग था, बहुत गोरा, जैसे किसी पेड़ की उल्टी छाल का हुआ करता है। आंखों में काजल की लंबी लकीर, होंठ गहरे सुर्ख और थोड़ी पर एक छोटा सा गढ़ा, गाल भरे भरे और चेहरा गोल लेकिन थोड़ा लंबूतरा भी, माथा कुशादा। एक काले लिबास में वो कैसी खूबसूरत मालूम हो रही थी। उसकी आस्तीनों पर लटकती हुई झालरें झूला झूलती हुई जवान लड़कियों की तरह पींगे भरती मालूम हो रही थी। पीछे एक लंबी सड़क थी, पता नहीं कहाँ की तस्वीर होगी। मुझे पूछ लेना चाहिए था। किससे पूछता, मगर उसके घर वाले तो यहाँ से जा चुके हैं। वो खुद कुछ बताती नहीं। आसपास के किसी शख्स से पूछना उसे बेतुका लग सकता है, और मुझे बिला वजह किसी की नज़र में नहीं आना। कोई हज्जाम, कोई दर्जी, कोई सरकारी अफसर या कोई घरेलू औरत, पुलिस का मुखबिर तो कोई भी हो सकता है। मैं धूप में लेटे लेटे सोचता कि वो सड़क कहाँ हो सकती है, और फिर अपनी देखी हुई कई सड़कों से बार बार उसे मिलाता जाता, मगर मेरे तसव्वुर में वो सभी सड़कें मिलकर एक नया ही नक्शा बना लेती। कई बार मैं उसे उठाकर अपनी देखी हुई किसी खूबसूरत सड़क पर लाकर खड़ा कर देता। इस चक्कर में ये भूल जाता कि जो सड़क मेरे तसव्वुर में उभरी है वो दरअसल है किस शहर की। मैं झट से सड़कों के उन नक्शों में हवा में उड़ती उसकी तस्वीर ढूंढने लगता, और मुझे उसकी हंसी सुनाई देती, खनकती हुई सच्ची हंसी, दुनिया भर की मक्कारियों अय्यारियों से पाक। धूप अब पीछे सरकते सरकते मुझसे बहुत दूर हो गई है, यानी मुझे एक सुनहरी पट्टी दिखाई दे रही है, मगर मैं साये में हूँ, और ठंडी हवा मेरे जिस्म से मस हो रही है और बार बार मुझे एहसास दिला रही है कि अब मुझे उठना चाहिए। फिर भी मैं बैठा हूँ, नीचे नहीं जाना चाहता। वो भी तो सामने दीवारी पर कोहनी टिकाए शिकस्त खाती हुई धूप की तरफ देख रही है, मगर उसकी पुश्त पर धूप की वही पट्टी चमक रही है। क्या उसे तपिश का एहसास हो रहा है, या धूप मुर्दा हो चुकी है? इतनी देर में उसने एक बार भी मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा है। वो मुझसे नाराज़ भी हो सकती है, या मेरे होने से बेनियाज भी। उसके बाल बंधे हुए हैं, एक मोटी सी चोटी पीछे की जानिब लटकी हुई है। सियाह बालों में कहीं कहीं हल्के सुनहरे रंग की आमेजिश भी है। शायद वो कभी कभार बालों में मेहंदी भी लगाती हो। मैं उससे कई बार कह चुका हूँ कि इस तरह खुले में खड़े रहना गलत है। नीचे चलती हुई गली है, लोग, गाड़ियाँ और कई दफ़ा सिपाही भी आते जाते ही रहते हैं। किसी ने भी मुंह उठाकर ऊपर देखा तो उसे पहचानने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, या हो सकता है कि 5वें मंजिल की इस छत पर उसे खड़ा देखकर कोई दूर से ना पहचान सके। मगर वो इस बात को लेकर इतनी पुरएतमाद कैसे है? उसे डर नहीं लगता?
اتنا سب ہو جانے پر بھی اس کے چلنے پھرنے میں، اس کی باتوں میں، ہنسنے رونے میں، بیٹھنے اٹھنے میں کوئی خوف کا عنصر نہیں ہے۔ وہ شاید اب ہر چیز سے بے نیاز ہے اور سمجھ گئی ہے کہ جو ہوا ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ نیچے نہیں دیکھ رہی ہے، وہ دور دیکھ رہی ہے، سامنے، اور سامنے تو بس شہر ہے، مریل یا تنومند کتے ہیں، خالی پن اور اداسی کے نوحے گاتی چھتیں ہیں، کہیں کہیں کچھ سخت جان لیکن ٹٹر پیڑ جن کی ڈالوں سے لٹکتے ہوئے پتے سوکھ چلے ہیں، جن کے وجود میں تری جیسی کسی چیز کا کوئی احساس نہیں، آوازیں ہیں، ہارن کی، نہ سمجھ میں آنے والے انسانی شور کی، چڑیوں کی بولیاں ہیں اور ہوا کی سنسناہٹ ہے، یا شاید وہ شہر کو اس طرح دیکھ رہی ہے جیسے کوئی خلا کو دیکھتا ہے۔ وہ شہر کو سوچ رہی ہے۔ وہ کیا سوچ رہی ہے؟ کیا شہر کا شور اسے کچھ سوچنے دے گا؟ میں تو بہت کچھ سوچ لیتا ہوں ایک پل میں، اتنا کچھ کہ اچانک کسی لمحے میں اسی سوچ سے پیدا ہونے والا خوف مجھے اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ اس خوف نے میرے کانوں کی خاکی تہوں پر خود کو جما لیا ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسری آواز میرے اندر نہیں جا سکتی۔ میرا پیٹ بھی اسی خوف کے سبب ہر وقت کھولتا رہتا ہے۔ بعض اوقات تو اتنی گرمی ہو جاتی ہے کہ مجھے 2 یا 3 بار نہانا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے مجھے اکثر زکام بھی ہو جاتا ہے۔ میری ماں کہتی تھی کہ ایک دائمی زکام آسیب کی طرح میرے باپ کے پیچھے بھی یوں ہی لگا رہتا تھا، جس نے آخر کار اس کی جان لے کر پیچھا چھوڑا۔ مگر کیا پتا میرے باپ کے زکام نے محض میری ماں کا پیچھا چھوڑا ہو، باپ اسے قبر میں بھی اپنے ساتھ لے گیا ہو۔ کیڑوں نے اس کے بجبجاتے ہوئے شریر سے ابلنے والے ہرے مادے کو دیکھ کر اپکائی لی ہو اور زمین نے اسے نچوڑ کر گہری دلدل میں تبدیل کر دیا ہو، مگر اس دائمی زکام نے میری ماں کا پیچھا کہاں چھوڑا تھا۔ اس کا آسیب تو اب مجھ میں سرایت کر گیا تھا۔ اس کا خاندان یہاں سے جا چکا ہے۔ کیا اس کے باپ کو بھی کوئی مرض تھا؟ مجھے معلوم ہے کہ اس بارے میں مجھے کبھی کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا، یا شاید ہو سکتا ہے وہ مجھے اپنے گھر کبھی نہیں بلاتی، لیکن اگر اس کی غیر موجودگی میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی جائے تو چوروں کی طرح اس کے گھر میں داخل ہونے کے احساس نے میرے بدن میں کپ کپی پیدا کر دی۔ اس کپ کپاہٹ میں ایک عجیب سی مسرت کی لہر ہے جس نے میری ہمت بندھائی ہے۔ زیادہ تر تو میں اسے باہر ہی دیکھتا ہوں، مگر وہ گھر کے آس پاس ہی ہوا کرتی ہے۔ کبھی ڈھونڈنے پر مجھے دکھائی دے جاتی ہے اور کبھی نہیں۔ تو کیا مجھے واقعی اس کے گھر میں خفیہ طور پر گھسنے کا کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہیے، کوئی موقع تلاش کرنا چاہیے؟ اب ہوا تیز ہو گئی ہے، اس کی پشت پر سے بھی دھوپ کی پتلی ٹکیا غائب ہو چکی ہے۔ ایک بھاری نیلے اندھیرے نے چھت کو اپنی آغوش میں سمیٹنا شروع کر دیا ہے۔ اب مجھے نیچے جانا چاہیے۔ پانی کے ٹھنڈے چھینٹوں نے ایک چھپاکا پیدا کیا۔ میرا چہرہ بھیگ گیا ہے۔ صبح ہو چکی ہے۔ کہیں دور سے کسی ہندی نغمے کی آواز آ رہی ہے۔ نغمہ ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہا ہے، مگر موسیقی کی لہروں نے کسی طرح میری سماعت میں داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ بہت مدھم ہے، مگر پرسکون، فرحت بخش اور ہر طرح کے خوف سے آزاد زندہ لہریں۔ مجھے برش کرتے وقت پھر اس کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کا اشتیاق ہوا۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ دروازے پر موٹا سا تالا جھول رہا ہے۔ وہ پھر کہیں غائب ہے، کبھی گھر میں نہیں ٹکتی۔ اس حساب سے میرا کام آسان ہونا چاہیے۔ مجھے بس کسی طرح اندر جانا ہے اور اس کے بارے میں جتنا کچھ معلوم ہو سکے معلوم کر کے ایک طے شدہ وقت میں باہر نکل آنا ہے۔ مگر یہ ہوگا کیسے؟ باہر گلی ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ اس نے مجھے چوروں کی طرح اپنے گھر میں گھس کر اپنی چیزیں ٹٹولتے دیکھ لیا تو کیا شور نہ مچائے گی؟ اور اس گلی میں اٹھنے والی کسی بھی چیخ میں اتنی طاقت تو بہرحال موجود ہے ہی کہ 8-10 لوگوں کو پلک جھپکتے اس جگہ اکٹھا کر دے۔ پہلے مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ بلڈنگ میں کل کتنے لوگ ہیں۔ دن میں اس کے گھر میں گھسنا زیادہ ٹھیک بات ہوگی یا پھر رات کو، یا ایسا ہو کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ اس وقت کہاں گئی ہے اور اسے آنے میں کتنی دیر لگے گی، یا پھر میں دوستوں کی طرح بھی کسی وقت اس کی موجودگی میں دستک دے کر یا یوں ہی دھاڑ سے دروازہ کھول کر اس کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتا ہوں اور اسے باتوں میں لگا کر دیوار پر ٹنگی تصویروں، میز پر رکھے فریموں سے اپنی بات شروع کر سکتا ہوں۔ ممکن ہے تب وہ مجھے کچھ بتا دے، مگر وہ مجھ سے دوستی نہیں کرنا چاہتی، یا شاید کرنا بھی چاہتی ہے تو باہر کی۔ گھر کی دوستی اسے شاید پسند نہیں۔ ویسے بھی جن حالات سے وہ گزری ہے اس کے بعد کسی کو بھی گھر بلانا اسے شاید مناسب معلوم نہ ہوتا ہو۔ میں نے کلیاں کی ہیں۔ ناشتہ کرتے وقت میرے دماغ میں ایک پتے کی بات آئی۔ مجھے پہلے اس کے معمولات کو ٹھیک سے جاننا چاہیے۔ اس کا تعاقب بھی کیا جا سکتا ہے، وہ کچھ بتائے نہ بتائے۔ اس طرح مجھے یہ اندازہ تو ہو ہی جائے گا کہ وہ دن بھر کہاں کہاں جاتی ہے اور کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں وہ تقریباً روز ہی جاتی ہے۔ ایسے ہی کسی وقت میں اس کے گھر میں چوری چھپے جا سکتا ہوں۔ اب میں نے یہی طے کیا ہے۔ اس وقت اس کا گھر بند ہے۔ مجھے بس اتنا خیال رکھنا ہے کہ وہ کس وقت گھر میں آتی ہے،
دن کے وقت شور میں اس کے قدموں کی آواز چاہے نہ سنائی دے، مگر تالا کھولنے کی صدا ضرور اتنی ہوگی کہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ آ گئی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے دروازے کے بالکل قریب ایک کرسی لگا لی ہے اور ایک کتاب کو مطالعے کی غرض سے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ میری تمام تر بزدلی کے باوجود مجھے اس بات سے ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہو رہا ہے کہ اس کی جانکاری کے بغیر اس کی نگرانی کا کام میں نے شروع کر دیا ہے۔ کتاب کہانیوں کی ہے۔ میں نے ایک کہانی مکمل کر لی اور دوسری پڑھنا شروع ہی کی تھی کہ نیند کے ایک تیز جھونکے نے میری پلکوں کے پردے کو نہ جانے کب گرا دیا اور میں دیوار سے ٹیک لگا کر گہری نیند سو گیا۔ آنکھ کھلنے پر میں پہلے حیرت سے دو چار ہوا، پھر افسوس سے۔ حیرت اس بات پر تھی کہ میں کیسے بیٹھے بیٹھے اتنی گہری نیند سو گیا کہ قریب 3-3.5 گھنٹے بعد میری آنکھ کھلی ہے، اور افسوس اس بات کا تھا کہ وہ آ چکی تھی۔ دروازے پر تالا نہیں تھا اور مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ وہ ٹھیک ٹھیک کس وقت واپس آئی ہے۔ اپنی اس لمبی اور اکتا دینے والی تجسس سے بھرپور بازی نے مجھے پہلے ہی دن سخت جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر اس کے دروازے پر یکے بعد دیگرے کئی بار دستک دی۔ میری دستکوں کے باوجود اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ وہ نہ تو سو رہی ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا مسئلہ ہے۔ وہ بس مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، مجھے اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دینا چاہتی۔ وہ میری نیت جانتی ہے۔ فی الحال تو مجھے مایوس ہو کر واپس آنا پڑا ہے، مگر میں کوئی دوسرا راستہ تلاش کر لوں گا۔ کیکٹس کے ان پودوں نے میرا کھیل بگاڑ ہی دیا تھا جو باہری دکان کی پائری پر ایک قطار میں رکھے ہوئے تھے۔ نہ جانے کتنے وقت سے انہیں پانی نہیں دیا گیا تھا کیونکہ اوپر کی کھڑکی بند تھی، مگر دیکھنے میں یہ پودے بالکل تازہ، ہرے بھرے اور کٹیلے تاروں سے آراستہ معلوم ہوتے تھے۔ کھڑکیوں میں لگی شیشے کی دبی اس کالی پرت کے پیچھے دن میں بھی کچھ دیکھ پانا ممکن نہیں تھا۔ یہ تو پھر بھی رات کا وقت تھا، مگر جو چیز میرے لیے راحت کا سبب تھی وہ یہ کہ دکان کے باہر ٹین کے بہت سے گول کنستر رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں چھو کر تو نہیں دیکھا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ مضبوط ہوں گے، اور 2 یا 3 کنستر اگر ایک کے اوپر ایک رکھ دیے جائیں تو پائری تک میرا ہاتھ بآسانی پہنچ جائے گا۔ بس مسئلہ ہے تو یہی کہ ان سے بہت آواز پیدا ہو سکتی ہے۔ اس خوف کو اگر درگزر کر بھی دوں تو یہ خطرہ تو بہرحال رہے گا ہی کہ اگر میرا پاؤں لڑکھڑایا یا ان میں سے کسی ایک کنستر نے بھی میرا وزن پڑنے سے دم توڑ دیا تو جو آواز پیدا ہوگی وہ رات کے وقت کسی بم دھماکے سے کیا کم ہوگی۔ میرے خیال میں تھوڑا بہت کلورو فارم بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہوگا کہ اگر وہ گھر ہی پر ہوئی یا میری تلاشی کے دوران کہیں سے آ ٹپکی تو اسے قابو کر کے بے ہوش کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں رہ جائے گا۔ یہ 2 مرحلے مجھے کسی بھی طرح طے کرنے ہیں۔ اس کے بعد یقینی طور پر میں گھر میں گھس جاؤں گا اور تب شاید میں اسے مکمل طور پر جان سکوں گا۔ گل افشاں صدیقی عرف گلفاں اس نوجوان کو کئی روز سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہے، مگر کیا؟ اس کی زندگی تو بالکل سادہ کاغذ کی طرح تھی۔ ابھی اس پر کوئی تحریر لکھی ہی نہیں گئی تھی۔ وہ ایک مینیکن پر سجائے گئے کپڑوں کی طرح آنے جانے والے ہر راہگیر پر روشن تھی۔ سب اسے دیکھ سکتے تھے، اس کو دیکھ کر خوش ہو سکتے تھے، مگر یہ نوجوان تو اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ کسی کے بارے میں کیسے جانا جا سکتا ہے؟ وہ اس سے کچھ کہہ بھی نہیں رہا، لیکن یہی بات نہیں ہے۔ ایک دفعہ اس نے بات کرنے کی کوشش کی تھی تو وہی بالکل خاموش پتھر بنی بیٹھی رہی، اور جب اس نے ایک ہلکی سی شرارت بھرے لہجے میں اس کے کان میں کچھ پھسپھسانا چاہا تو وہاں سے اٹھ کر ایسے بھاگی جیسے کوئی قیدی موقع ملنے پر جیل سے فرار ہوتا ہے۔ اس روز جب وہ اچانک اس کے سامنے بائک روک کر کھڑا ہو گیا تھا تو اس نے ایک بھرپور نظر سے اسے دیکھا۔ نیلی شرٹ کے 3 اوپری بٹن کھلے تھے جس سے اس کے چوڑے سینے پر اگے ہوئے ہلکے بھورے بال نمایاں ہو رہے تھے۔ آنکھیں گھنی تھیں، اس کی تنہائی سے بھی زیادہ گھنی اور گہری، ہونٹ ترشے ہوئے، بال شانوں پر جھولتے ہوئے اور بازو بھرے ہوئے۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ دل ہوا کہ آگے بڑھ کر ابھی اس نوجوان کو گلے سے لگا لے۔ اپنی اس ایک لمحے کی جرت پر اس کو خود حیرت ہوئی اور اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ تب پتہ نہیں کہاں سے خلا میں خوبصورت مردانہ ہاتھ ابھرا اور اس نے بازو سے پکڑ کر گلفاں کو بائک پر بٹھا دیا۔ بائک اسٹارٹ ہوئی اور پھر کچھ ہی دیر میں فراٹے بھرتی ہوئی شہر سے دور ایک پھیلی ہوئی سڑک پر ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ اس کے بال بار بار چہرے پر آ جاتے جنہیں وہ کپکپاتی ہوئی انگلیوں سے ہٹاتی۔ 2-3 بار جھٹکا کھانے سے بچنے کے لیے اس نے نوجوان کے شرٹ کو پیچھے کی طرف سے کس کر پکڑ لیا۔ رفتہ رفتہ اس نے کپکپاہٹ پر قابو پا لیا۔ اسے ایسا لگا کہ یہ پھیلی ہوئی سڑک ایک کبھی نہ ختم ہونے والا راستہ ہے جس پر وہ اس نوجوان کے ساتھ بیٹھی ہوئی بہت دور نکلتی چلی جائے گی۔ سارا خوف،
सब अंदेशे पीछे छूट जाएंगे। ये भी हो सकता है कि वो दोनों बाइक समेत दुनिया की नज़रों से ओझल हो जाएं। नौजवान बाइक को उसी रफ्तार से उड़ाता बादलों की उड़न तश्तरी में दाखिल हो जाए और वो सफ़ेद बादलों वाली उड़न तश्तरी उन दोनों को खला में ले जाए या किसी दूसरे सैयारे पर। लेकिन जब उसके ख्याल की लड़ी टूटी तो वो एक मील के पत्थर पर बैठी हुई थी। नौजवान बाइक पर बैठा उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। आज पहली बार उसने भी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दिया। इस तन्हाई में नीले आसमान के नीचे वो सिर्फ अपनी मुखालिफ सिन्फ के साथ थी, न किसी समाज के साथ, न घर वालों के साथ, वरना तो उन्हें हर वक्त गले में तावीज़ की तरह बांध कर घूमना पड़ता था। कोई देख ले, कोई तारीफ कर दे, जुमला कस दे तो पलटकर जवाब देने के बजाय वो हमेशा घर आकर रोया करती थी, जैसे उसी की गलती हो कि दुनिया उसे देखती है, उसके बारे में फिक्रे तराशती है। मगर आज वो रो नहीं रही थी, हंस रही थी। नौजवान ने अपनी मुस्कुराती हुई आंखें उसके चेहरे पर गाड़ते हुए उसे अपने बारे में बताना शुरू किया। गुल्फा, मेरा नाम जावेद है। मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ। अगर तू मुझे पसंद नहीं करती तो अभी बता दे, जहाँ से तुझे लाया हूँ वहीं छोड़ आऊँगा और फिर कभी मुड़कर तेरी जिंदगी में नहीं आऊँगा। बस एक बार वो जवाब दे जो तेरे दिल से निकले। वो क्या जवाब देती? आज तक उससे किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया था। जिसने चाहा उसने जुमला कसा, जिसने चाहा आंख मार दी, हाथ मार दिया। वो सब कुछ सह लेती थी, पलटकर गुस्सा न करती थी, न जवाब देती थी, बस घर जाकर रोया करती थी। और अब जब उसे इन तमाम बातों की आदत सी पड़ती जा रही थी, किसी ने उसके गले में मोहब्बत का यह जलता हुआ तौक डालने की कोशिश की है। कोई उसे इतना भारी सवाल पूछ रहा है और जवाब भी फौरन चाहता है। वो कुछ बोली नहीं, थोड़ी देर तक खामोश बैठी रही, फिर इस तरह जावेद के गले से लिपट गई जैसे अपने किसी गुमशुदा अजीज से बरसों बाद टूट कर मिल रही हो। जावेद ने उसके सियाह बालों पर हाथ फेरा, उसकी पुश्त को सहलाया, उसका चेहरा दोनों हाथों में थामा। उसकी गहरी काली आंखें भीगी हुई थीं। जावेद ने उन आंखों को चूम लिया। तुम न्यूज़ एंकरों को नहीं जानते, उन्होंने हमेशा सब देखा होता है। वो स्टूडियो में बैठकर जो कहते हैं वो सब हर्फ बहर्फ सच होता है, उसमें झूठ की ज़रा भी आमेजिश नहीं होती। गुलफशां सिद्दीकी उर्फ गुल्फा के हर एक कदम की उनको खबर है। उसके बारे में कोई उड़ी हुई बात उन्होंने नहीं कही है, कोई झूठ नहीं फैलाया है, वो तो बस सच बता रहे हैं। अब यह अलग बात है कि दहशत की दुनिया के बाशिंदों को उनकी ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ जहर मालूम होता है। ज़रा ज़रा से पैसों में बिकने वाली इन लड़कियों को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हें हकीकत जाननी है? इस मुल्क के अवाम से पूछो। वो अवाम जो दिन रात सोशल मीडिया पर गुल्फा जैसी लड़कियों की ज़िंदगी को अपने छोटे छोटे कमेंट्स में बहुत बारीकी से नुमाया करते हैं। नहीं, उनकी गालियाँ मत देखो, उनके लफ्ज़ों में बहने वाले सच्चाई के जज्बे को देखो। तुम कुछ नहीं जानते, सच वही है जो यहाँ लिखा जाता है। जिया हुआ तो सब कुछ महज एक वहम है, एक धोखा है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। तुम्हें सच जानना है तो रात को न्यूज़ चैनलों पर होने वाली प्राइम टाइम की डिबेट्स देखो। सोशल मीडिया को अच्छी तरह छानो, एक एक लफ्ज़ को, और फिर सच्चाई को देखने की कोशिश करो। मुझे यकीन है कि तुम्हें वो सब कुछ जो कि प्रोपेगेंडा और झूठ मालूम हो रहा था, नफ़रत जैसा दिखाई दे रहा था, सच और इंसाफ की बात मालूम होगा। 21वीं सदी इसी तरह सच को तलाश करती है। 21वीं सदी पिछली 20 सदियों के कौमी तजर्बों का निचोड़ है। अगर इस सदी में किसी को झूठा कहा गया है तो मान लो कि वो झूठा है। अगर ये सदी किसी को अजीम साबित करे तो यकीन जानो कि वो अजीम है। ये नतीजों की सदी है। तुम अब भी नहीं मानते? तुम अब भी गुल्फा के बारे में उसके घर जाकर कुछ खोजना या जानना चाहते हो? तुम्हें वहाँ क्या मिलेगा? धूल में लिपटी हुई चादरें, मकड़ियों के जाले, एक कसीली बू और कोनों से झांकती हुई बदरूहों की आंखें। इधर देखो, सच को पहचानो। एक बार सच को पहचान लोगे तो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो खुद तुम्हारे घर चला आएगा, तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन पर, तुम्हारे टीवी पर, तुम्हारे लहजे में, तुम्हारे अंदाज़ो अतवार में। तुम समझ जाओगे कि वो बेशर्म कौम जो जानवरों को मार कर त्यौहार मनाती है, उसके लिए खून क्यों इतना मुकद्दस है, क्यों उनके लोग खून के प्यासे हैं, क्यों उनकी बाँछों से हर वक्त मौत की बूंदें टपकती रहती हैं, क्यों वही जगह जगह अपने खुदा का नाम लेकर ब्लास्ट होते रहते हैं। इन खूबसूरत चेहरों, मुतरन्निम लहजों, मासूम आँखों की तरफ मत देखो, टीवी देखो, वही तुम्हें सच बताएगा। ये मरघिन्नी सी चप्पल पहनकर कहाँ भागी जा रही हो? अब्बा की आवाज़ ही इतनी पाटदार थी कि मैं चौंक जाया करती। और आज तो मैं घर छोड़कर जा रही थी। इन मुर्दा रोशनियों वाले घुटनज़दा घर से हमेशा के लिए मुझे निजात मिलने वाली थी। वो पिछली गली में उसी बाइक पर मेरा इंतज़ार कर रहा था। हम दूसरे शहर जाएंगे, एक नई दुनिया होगी।
میں نے اسے کہا تھا کہ پہاڑوں پر کہیں چلتے ہیں، ہندوستان اتنا بڑا ہے، کسی خوبصورت قدرتی جگہ پر جہاں انسان کم ہوں، بیل بوٹے، پیڑ پودے، چڑیاں، تتلیاں، بھنورے ہوں، جہاں کوئی ندی کسی لکڑی کے پتلے پل سے ہو کر کل کل بہتی ہو، کسی بھاری سی چٹان پر ایک چھوٹی سی کٹیا میں جا کر ہم رہیں، میں کسی مقامی اسکول میں پڑھانے جاؤں، وہ اپنے کسی کام سے ہر روز چھوٹے شہر جائے اور شام ڈھلے واپس آئے، اس کی بائک کی روشنی یا آواز مجھے اس کے آنے کی خبر دے، اور ہم دو زندہ لوگ اسی طرح جیتے ہوئے سب سے چھپ کر ایک دن اسی چٹان پر ایک نئے شاداب پودے کو جنم دیں۔ ہنستا کھلکھلاتا ہوا وہ چہرہ جسے دیکھ کر آنکھوں کو سکون ملے، ہونٹوں کو مسکان۔ مگر اتنا سب کچھ میں نے کہاں کہا تھا؟ البتہ پہاڑوں کا جو ذکر کیا تھا اس میں یہ تمام باتیں چھپی ہوئی تھیں جو ضرور اس نے پڑھ لی تھیں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے کسی خوبصورت جگہ لے جائے گا جہاں مجھے دوپٹہ سرکنے پر امی یا دادی کی گھورتی ہوئی آنکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، ابا کی بے ڈھب گالیوں بھری زبان اور بھائی کی تیز و تند آزادی سے میرا من اتنا نہ کڑھے، جہاں میں بھی اسی طرح پرواز کروں جیسے پرندے کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، گلی میں موجود فقرے بازوں اور طاقتور جنگلی بھیڑیوں سے بے پرواہ ہو کر میں گلہریوں کی طرح زکندے بھروں، اس کے ساتھ رقص کروں، کماؤں، ہنسوں اور کسی بات سے خوف نہ کھاؤں۔ میں نے چپل بدل لی، وہ ابھی بھی مجھے گھور رہے تھے، ان کی نظروں کی تپش مجھے اپنی پشت پر صاف محسوس ہو رہی تھی۔ گھر میں بھائی نہیں تھا، ورنہ ضرور وہ اسے آواز دے کر میرے ساتھ کر دیتے۔ کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ میری حد سے زیادہ پرواہ کرتے ہیں یا مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہیں۔ میرے وجود سے ہی میں نے اپنی مہین سی آواز میں السلام علیکم کہا اور بغیر پیچھے دیکھے دروازہ کھول کر تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر ایک بار بھی اپنے گھر کو نہیں دیکھا۔ نیلے پیلے رنگوں سے پتی ہوئی وہ دیواریں جو کئی سالوں سے میری رفیق تھیں، وہ بستر، وہ تکیا جن میں میری سسکیاں دفن تھیں، وہ کچن جس کے روشن دان کے نیچے پڑے ہوئے بھاری سیاہ حلقوں کی اداسی میرے اندر بھی دھڑکتی رہتی تھی۔ سیڑھیوں سے لگی ہوئی ہری دیواروں کو بھی میں نے نہیں دیکھا۔ میں ان سب کو اتنا دیکھ چکی تھی کہ اب ان کے وجود کو محسوس کرنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ میں اترتی چلی گئی، بلڈنگ سے باہر آ کر لوگوں کے درمیان گزرتے ہوئے ٹوپی اور سرما لگائے ان نوجوانوں کو میری نظریں آج تلاش کر رہی تھیں جو یوں ہی مجھے دیکھ کر کچھ گنگناتے، کبھی کبھی کوئی فحش اشارہ کرتے۔ حالانکہ میں ڈری ہوئی تھی، مگر آج چاہتی تھی کہ آخری بار کوئی اس طرح کی حرکت کرے، مجھے دیکھے، کوئی فقرہ کسے، کوئی گانا گائے، کوئی فحش اشارہ کرے، تاکہ گھر کی طرح اس بند گلی کی گھٹن سے آزادی کا میرا جشن مزید رنگین ہو جائے۔ مگر ان میں سے کوئی نظر نہیں آیا۔ پچھلی گلی میں مڑتے ہی اندھیرے نے مجھے قید کر لیا، مگر اس پتلی سی تنگ گلی کا چھوٹا سا فاصلہ طے کرتے ہوئے میرا دل نہایت معمول پر تھا۔ میرے دل میں پکڑے جانے کا کوئی خوف نہیں تھا، میری سانسیں بحال تھیں۔ شاید مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ ان سب کے لیے میرا اپنا وجود ایک بیکار اور بوریت بھری کاغذی گڑیا میں بدل چکا ہے۔ اب ان کا من مجھ سے نہیں بہلتا۔ اب شاید انہیں اسی بات پر حیرت یا خوشی ہو کہ میں بھاگ گئی۔ جب وہ سنیں گے تو ان کا رد عمل کیسا ہوگا؟ کوئی مجھے گالی بکے گا اور کہے گا کہ ہم تو جانتے ہی تھے۔ میرے گھر والوں کا خوب مذاق اڑایا جائے گا۔ اس خیال نے بھی کہ میرے والد کی نام نہاد عزت 2 منٹ میں دھول ہو جائے گی میرے دامن کو تھاما نہیں، بلکہ میرے تصور میں ایک ایسے آدمی کی قید سے نکل جانے کی دھمک جاگ رہی تھی جس نے ابھی تک میری حلق پر انگوٹھا رکھا ہوا تھا، مجھے آدھا زمین میں گاڑا ہوا تھا، کسی پالتو جانور کی طرح میری ناک میں نکیل ڈالی ہوئی تھی، اور جو روز مجھے اپنی گھورتی ہوئی آنکھوں اور بدزبان لہجے سے توڑتا پھوڑتا رہتا تھا، جس نے کبھی مجھے اس بات کا موقع بھی نہیں دیا کہ میں گلی میں کسی چھیڑنے والے لونڈے کی اس سے شکایت تک کر سکوں۔ ظالم، بے حد ظالم، خپتی، کمینہ باپ۔ میں نے اپنے باپ کو بہت ساری گالیاں دیں، جتنی بھی مجھے آتی تھیں۔ گلی کے ختم ہونے سے پہلے ہی اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر میں نے دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجائیں، بچوں کی طرح اچھل اچھل کر اور پاگلوں کی طرح قہقہے لگائے۔ ضرور میری آواز گلی سے چپکی ہوئی اس پتلی سڑک پر بھی جا رہی ہوگی جہاں جاوید کھڑا بے صبری سے میرا انتظار کر رہا تھا، مگر مجھے ہنسنا تھا اور میں زور زور سے ہنسے جا رہی تھی۔ آخر اپنے پیٹ کو پوری طرح ہلکا کر کے میں نے سینے میں 2-4 لمبی سانسیں بھری اور پھر تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی باہر نکل آئی۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا، چائے کے ایک بند باکڑے کے پاس، جس میں لکڑی کی ایک بڑی سی میز اور برابر میں گندی کالی کرسیاں لاوارث لاشوں کی طرح پڑی تھیں، اور میز پر پلاسٹک کی ایک پتلی سی کالی چادر دمے کے مریض کی طرح ایک ایسے دورے سے 2-4 تھی جسے سانسیں لینے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑ رہے ہوں۔ میں آگے بڑھی۔ بائک پر بیٹھنے سے پہلے میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر باکڑے کی میز پر پھینک دیا۔ ایک جانب سے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بڑے اعتماد سے میں نے جاوید کی کمر کو تھاما۔
उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी को रखा और उसकी पीठ पर एक बोसा सब्त कर दिया। वो शायद मेरी इस जुर्रत पर कुछ बौखला सा गया था। तभी तो उसने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और फर्राटे भरता हुआ इस गंदी गली और घुटन आमेज बिल्डिंग से मुझे उड़ाता हुआ कहीं दूर ले चला। कहे कहे अब भी कहीं कहीं मेरे पेट में सर उभार रहे थे। मैं 2:30 बजे घर से निकला। गली में एक लंबी तनी हुई नींद चारों तरफ फैली हुई थी। हालांकि इस मसरूफ गली से किसी गाड़ी या राहगीर के गुजरने का खतरा तो बहरहाल अब भी था, मगर मुझे यह खतरा उठाना ही था। मैं बिल्लियों की तरह दबे पांव कनस्तरों की तरफ बढ़ा। जो कनस्तर खिड़की के बिल्कुल नीचे रखा था वो खाली था। उस पर एक मैली सी चादर डाल दी गई थी, जिसे मैंने बड़ी एहतियात से उठाकर गट्ठर की शक्ल में लपेटकर एक जानिब रख दिया। दूसरा कनस्तर अलबत्ता किसी गाढ़े काले सय्याल से भरा हुआ था, जिस पर एक दूसरी चादर बिछा दी गई थी। मैंने पहले से बेसाख्तगी में हल्के से उसे एक जानिब करना चाहा तो सय्याल की कुछ मोटी सी छींटें उड़कर सामने काईज़दा दीवार पर जाकर चिपक गईं। कैसे न कैसे मैंने चादर हटाई, मगर अब मसला ये दरपेश था कि उस भरे हुए कनस्तर को किस तरह सरकाकर खिड़की के नीचे किया जाए। मेरी खुशकिस्मती ही थी कि तीसरा कनस्तर थोड़ी दूर पर सबसे अलग थलग सा पड़ा था और औंधा रखा हुआ था। मैंने सय्याल वाले कनस्तर पर लानत भेजकर औंधे कनस्तर को अपनी जगह से धीरे धीरे सरकाना शुरू कर दिया। जमीन पर उसकी रगड़ से एक बारीक सी आवाज़ निकल रही थी। जैसे ही मुझे लगता कि आवाज़ ज़्यादा ज़ोर की निकल रही है या मैं उसे खींचने में ज़्यादा ही तेज़ी दिखा रहा हूँ, मेरे हाथ फौरन रुक जाते। किसी न किसी तरह मैंने तीसरा कनस्तर पहले कनस्तर की बगल में ले जाकर खड़ा किया और पहले वाले को आहिस्तगी से अपनी जगह से हटाया। फिर तीसरे कनस्तर को उस जगह रख दिया। अब मेरे सामने पहले कनस्तर को औंधा कर तीसरे कनस्तर पर रखने का मरहला था। उसमें जो ताकत लगनी थी वो तो एक मसला था ही, दूसरा सवाल यह था कि इससे पैदा होने वाली आवाज़ को मैं किस तरह रोक सकता हूँ। सोचने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं था। चुनांचे मैंने कनस्तर को पहले एक जानिब से पकड़कर बहुत आहिस्तगी से ज़मीन पर लिटा दिया, फिर दूसरी जानिब जाकर उसे उठाया और इस तरह वो भी मुंह के बल ज़मीन पर खड़ा हो गया। मैंने गली पर एक नज़र डाली। सन्नाटा बदस्तूर कायम था। मैंने इस कामयाबी पर एक अजीब सा नफ्सियाती सुकून महसूस किया, बिल्कुल वैसा जैसा कि चोर उचक्के अपनी ऐसी ही बारीक कामयाबियों पर महसूस किया करते होंगे। औंधे कनस्तर को उठाकर मैं खिड़की के नीचे वाले कनस्तर पर बड़ी मुश्किल से रख पाया, मगर उस वक्त मेरी मायूसी की कोई इंतहा न रही जब वो उस पर टिकने के बजाय तेज़ी से सरकता हुआ ज़मीन पर आ रहा और उसने अपने बतन में नीचे वाले कनस्तर को पूरी तरह छुपा लिया। कनस्तर के गिरने से धब की एक ज़ोरदार आवाज़ पैदा हुई। मेरी सांसें थम गईं। मुझे लगा कि अभी लोग शोर मचाते हुए हाथों में लाठियां डंडे उठाए चीखते पुकारते मुझ पर हमला करने दौड़े आएंगे, मगर कुछ नहीं हुआ। खामोशी जूं की तूं बनी रही। मैंने गली को आगे पीछे जाकर 1-2 बार देखा। औंधे हुए कनस्तर पर अपने दोनों बाजू टिकाए मैं खिड़की तक पहुंचने की कोई दूसरी तरकीब सोच ही रहा था कि सामने वाले छोटे से एक मंजिला मकान के निचले कमरे में रोशनी हुई और दरवाज़ा खुला। इससे पहले कि मैं बिल्डिंग में भागकर घुस जाता या किसी गाड़ी के नीचे जा छुपता, वहां से निकलने वाले साये ने मुझे देख लिया। साया मेरे करीब आता जा रहा था। जब वो बिल्कुल नज़दीक आ गया तो मैंने देखा कि वो एक पतला दुबला सा लड़का है जिसकी मूछें फूट रही हैं। उसके गले में एक अंगोछा पड़ा था और वो बनियान और नेकर में मलबूस मुझे निहायत मशकूक नज़रों से घूर रहा था। उसने 2 बार अपनी भवें उचकाकर हाथ के इशारे से मुझसे इतनी रात में यहाँ होने के बारे में इस्तफसार किया। मुमकिन था कि उसे लग रहा हो कि मैं भी उसकी तरह आवाज़ सुनकर ही बाहर निकल आया हूँ। मैंने मुंह से कुछ कहने के बजाय इशारे में ही निचला होंठ फैलाकर और कंधे उचकाकर कुछ पता न होने का ढोंग किया, मगर तभी उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो पीछे हटकर शायद चीखना चाह रहा था, मगर खौफ से उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। निहायत घुटी घुटी सी चीख थी जो कभी भी हलक फाड़ कर बाहर आ सकती थी। मकान से अभी तक कोई दूसरा शख्स बाहर नहीं आया था। अगर मैं उस चीख को नहीं रोकता तो यकीनी तौर पर मेरा पकड़ा जाना तय था। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसे काबू किया और एक जंग आलूद गाड़ी की ओट में उसे लिटाकर उसकी छाती पर बैठ गया। मेरे हाथ उसके गले पर मजबूत होते जा रहे थे और उसके फटे हुए दीदों में हैरत और खौफ के ऐसे मिले जुले असरात थे जिन्हें देखकर मुझे खुद भी घबराहट हो रही थी। वो मुंह खोलकर पूरी जबान बाहर निकाले बुरी तरह हवा को अपने अंदर धकेलने की कोशिश कर रहा था और हाथ पांव तो ऐसे पटक रहा था जैसे कोई पानी में डूबते हुए लहरों को पकड़ने की नाकाम कोशिश करता है। फिर यकदम उसके मुंह से एक अजीब सी खरखराती हुई आवाज़ निकली और उसका सर एक तरफ ढलक गया। मैं कुछ देर उसकी छाती पर बैठा रहा। उसकी आंखें अब भी उसी तरह खुली हुई थीं, दीदे बाहर को लटक रहे थे,
مگر ان میں موجود چمک غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک باریک جھلی نے لے لی تھی۔ اس کی بے جان زبان منہ سے باہر نکلی، ایک طرف کو ایسے جھول رہی تھی جیسے کوئی پچکا ہوا غبارہ ہوتا ہے۔ جب تک مجھے پوری طرح اس بات کا ادراک ہوا کہ میں نے ایک نابالغ نوجوان کا قتل کر دیا ہے، میں اس گلی سے بہت دور نکل آیا تھا۔ رپورٹ متعلق انکاؤنٹر جاوید رشید خان اور گل افشاں صدیقی، تھانہ محال گنج، قیصر پل، روضہ۔ بسلسلہ انکاؤنٹر ہاذا عرض ہے کہ جاوید رشید خان ایک چھٹا ہوا بدماش تھا جس کے خلاف 6-7 مقدمے ریاست کے مختلف تھانوں میں پہلے ہی درج کیے جا چکے تھے اور ایک میں تو اسے سزا بھی ہوئی تھی۔ کل رات تھانہ محال گنج کی پولیس ٹیم کو پہلے ہی ایک مقامی مخبر کے ذریعے خبر پہنچ گئی تھی کہ جاوید رشید خان اپنی ایک ساتھی گل افشاں صدیقی کے ساتھ قیصر پل کے راستے کالی گنج کے علاقے میں اپنے دوست سلیم تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، جہاں ایک دہشت گردانہ حملے کو عمل میں لانے کا پلان پہلے ہی تیار ہو چکا ہے۔ اس حملے میں پولیس کا شک اس کی طرف نہ جائے، اسی لیے اس نے اس بار ایک نوجوان لڑکی کو بھی اس سازش میں شریک کیا، جس کے پاس برآمد ہونے والے ہتھیار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی نہ صرف جاوید کے ساتھ اس جرم میں شریک تھی بلکہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس دہشت گردانہ حملے کو عمل میں لانے کا بھرپور ارادہ رکھتی تھی۔ بہرحال پولیس کی مستعدی سے اس حملے کو نہ صرف ناکام بنا دیا گیا ہے بلکہ سلیم کی گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے، جس کے گھر سے بڑی تعداد میں ہتھیار، بماں، گرینیڈ برآمد ہوئے ہیں۔ اطلاع کی جاتی ہے کہ اگر اس حملے کو صحیح وقت پر نہیں روکا جاتا تو نہ صرف قومی سلامتی کو ایک بڑے خطرے سے جوجھنا پڑتا بلکہ ایسے کئی حملے مستقبل میں کیے جانے کا اندیشہ بھی تھا۔ پولیس کی ٹیم نے حد المقدور کوشش کی کہ جاوید رشید خان اور گل افشاں صدیقی کو موقع سے رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، مگر پولیس کے بار بار متنبہ کیے جانے کے باوجود انہوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی، جس میں ہمارے 2 جوان گھائل بھی ہوئے۔ اس لیے آخرکار ان ہتھیار بند مجرموں پر جوابی فائرنگ کرنے کے علاوہ پولیس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا۔ تھانہ انچارج، محال گنج، قیصر پل، روضہ۔